نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد قریب مولوی عباس از عباس آپ نے ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر گزاری۔ فرمایا میں بستر کے عرض کی طرف اور میری خالہ میمونہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی کے رخ لیٹ گئے۔ جب نصف رات گزر گئی تو اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے، پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی 10 آیات پڑھیں اور ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے مکمل وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں بھی اٹھا اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح وضو وغیرہ کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کھینچ لائے۔ غوثیہ وظائف غوثیہ وظائف غوثیہ وظائف غوثیہ وظائف بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی، ایک بار ضرور یہ سن لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد۔ شہنشاہ بغداد حضور پرنور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ غنیت الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز جو بخاری و مسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے وہ درج ذیل ہے۔ ابو اسحاق میں اسود بن یزید کے پاس گیا جو میرے بھائی اور دوست تھے۔ میں نے کہا، ابو عمرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق حضرت عائشہ نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ آپ مجھے بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول شب کو سو جاتے تھے اور آخری شب کو بیدار ہوتے تھے۔ اگر آپ کو بیوی سے حاجت ہوتی تو پوری کرتے، پھر پانی استعمال کیے بغیر سو جاتے، پھر جب پہلی اذان سنتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ اللہ کی قسم، حضرت عائشہ نے اس طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکر کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو وضو فرماتے۔ قریب مولوی عباس از عباس آپ نے ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر گزاری۔ فرمایا میں بستر کے عرض کی طرف اور میری خالہ میمونہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی کے رخ لیٹ گئے۔ جب نصف رات گزر گئی تو اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے، پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں اور ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے مکمل وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں بھی اٹھا اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح وضو وغیرہ کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کھینچ لائے۔ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی اور باہر جا کر صبح کی نماز پڑھی۔ ابو سلمہ از عائشہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سحری کے آخری حصے میں ہمیشہ سویا ہی دیکھا ہے۔
یعنی آپ نماز تہجد سے فارغ ہو چکے ہوتے، مسروق از عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جس پر دوام ہو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کب بیدار ہوتے تھے؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتے ہیں۔ حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز خواہ 2-4 رکعت ہی ہوں، ضرور پڑھو۔ جس گھر میں نماز تہجد کا معمول ہو وہاں ایک منادی انہیں نماز کے لیے اٹھا دیتا ہے۔ ابو سلمہ از ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کان لگا کر کسی کا قرآن نہیں سنا جس طرح میرا سنا ہے۔ آپ قرآن کی بڑی اچھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عروہ از عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی رات قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کرتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت جو مجھے بھولی تھی یاد کروا دی۔ ابو نصر از ابیز از محمد بن ابی الفوارس از احمد بن یوسف از احمد بن ابراہیم از ابو بکر از ابو حبیب از عراق از عروہ از عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور فجر کی 2 سنتیں۔ آپ سے ایک رات میں 12 رکعت اور ایک وتر بھی ثابت ہے۔ بعض کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت اور 11واں وتر پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔